ایک سائیکل پورا کرے گی، اس کو وہ ایک پورا سائیکل پورا کرے گی، دوسرا سائیکل پورا اس کو نہیں کرنا ہے. ہاں مرد کو ڈبل ویٹنگ پیریڈ مل رہا ہے عورت کے لیے، عورت کو ایک ویٹنگ پیریڈ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ مطلب طلاق کتنی بار ہے اور کیا ہے. سورۃ طلاق 65:7 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اب یہ جو گھر میں رکھا ہوا تھا تو اللہ کہے تاکہ جو وسعت والا ہو اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جو اپنے رزق کا اندازہ کرے بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ کسی نفس و نفسیات کو تکلیف نہیں دیتا سوائے جو اس کو دیا گیا. ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کرے گا. یہ تھوڑا ہو گئی وہ جو میں نے آیت بتائی جس میں سکون سے رکھنا ہے آپ نے بیوی کو. جو آپ گھر میں جس کنڈیشن میں آپ نے سکون سے رکھنا ہے، آپ کا وجود وہاں ہونا چاہیے، اس کو آپ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں اس کے آگے اسی کے بعد کی آیت تھی. تو جو وسعت والا ہے، جس کے پاس اچھی وسعت ہے، غنی ہے، تو وہ حساب سے اس پہ خرچ کرے، اسی سٹیٹس کے مطابق رکھے جس سٹیٹس میں وہ رہتا ہے اسی طرح اس کو خرچ کرے. اور جو اللہ تعالیٰ کرے جو اپنے رزق کا اندازہ کرنے جو تنگی میں سمجھ لیں چاہیے کہ وہ خرچ کرے جو اس کے اوپر کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز کنڈیشن. اور اللہ اسے دیا، اللہ کی نفسیات کسی میں بوجھ نہیں ڈالتی. یعنی آپ جب طلاق کے بعد جو آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اسی کے مطابق اس کو رکھیں گے ڈیورنگ طلاق، اسی کے مطابق خرچہ کریں گے جیسے کہ آپ کرتے آ رہے تھے، اس میں فرق نہیں کریں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر کم پیسے والا ہے، مصیبت ہے یا اس کے اوپر پابندی ہے تو وہ اس کے حساب سے کرے گا. زیادہ پیسے والا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں فرض کے میرا اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے، جب میں طلاق دے دیا تو اس کو میں نے کہا کہ اب تم زمین پہ سو، باہر سوئے، کوٹھڑی پہ وہ ساری چیزیں لے لی. نو، جب تک طلاق مکمل نہیں ہو جائے گی آپ کو اسی کنڈیشن میں اس کو رکھنا ہے جس کنڈیشن میں آپ رہ رہے تھے. اور جو آپ خرچہ اٹھا رہے تھے جس اسٹیٹس کے ساتھ وہی اسٹیٹس سے آپ نے خرچہ کرنا ہے. جو وسعت والا ہے وہ وسعت والے کے حساب سے کرے گا، تنگ دست ہے اس کے حساب سے کرے گا. یہ بات تھی یہاں پر. اب جو ہم پڑھیں گے 65 جب کمپلیٹیشن آف ڈیورس ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے. سورہ 65 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پس جب وہ عورتیں اپنی مدت انتظار کی مدت کو پہنچ جائیں پس انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ روک لو یا انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ علیحدہ کر دو. اور تم میں سے 2 گواہ لے لو جو عدل والے ہوں، اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کر لو. وہ تمہیں اس کے ساتھ واس کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اب جو سوال تھا کہ بھئی یہ کر رہی تھی کہ اب یہ سمجھیں کہ جیسے کہ وہ پورا مکمل کر لیا پیریڈ، چاہے لڑکی نے لی یا آدمی نے دی، وہ سب پیریڈ ہم ڈسکس ہوئی. جب مکمل ہو گیا یعنی وہ پہنچ گیا، اس کی پوری ہو گئی. جب عورتیں اپنی مدت کے انتظار کے پہنچ چکی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، اور اس میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ روک لیا. روک لیں، روک بھی سکتے ہیں آپ، یعنی ڈیورس نہیں ہو رہی ہے ابھی، بس جیسے یہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے روک سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں گا میں روک پہلے تو یہ سمجھیں یہاں لکھا ہوا ہے روک لیں. لکھا ہوا ہے دیکھیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پر جب عورتیں اپنی مدت کو پوری پہنچ چکی ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، روک لیں معروف طریقے سے. وہ آگے بتاؤں میں آگے. او فارقونا بالمعروف، او فارقونا بمعروف، یا انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ گالم گولا لانتے کر کے نہیں، آرام معروف طریقے سے آپ نے ان کو فارغ کیا، احسن طریقے. اور اس وقت 2 گواہ لے لیں آپ. 2 گواہ بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے نکاح پہ ہوتے ہیں. اور شہادت قائم، یعنی جو شہادت لیں گے وہ قائم کر لیں. اور قائم کرنے کے لکھ لیں، مطلب ظاہری بات ہے اگر آپ خالی زبانی تو آج سے زبان کا سلسلہ نہیں تو ریٹن ڈاؤن ڈاکیومنٹیشن کر لیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو واس کرتا ہے شاید جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخر اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس میں راستہ نکال دے گا. اب آگے دیکھتے جائیں، ایسے آپ کو سمجھ میں آئے گا. سورہ بقرہ 2:232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی انتظار کی مدت کو، پس ان پر مضبوطی نہ دکھاؤ یہ کہ وہ اپنے ازواج شوہروں کے سے نکاح کریں جب وہ واپس جو آپس میں راضی ہوں معروف جانے پہچانے کے ساتھ. وہ اس کے ساتھ واس کرتا ہے اس کو جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ ہے اور زیادہ طہارت ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہ آپ کا سوال کا جواب آ رہا ہے. دیکھیے جب تم مردوں نے کی بات ہو رہی ہے، مردوں نے طلاق دی اور انہوں نے اپنے پیریڈ پورا کر لیا، تو اللہ کہے تم لوگوں کو منع کر رہا ہے یہاں پر، تم لوگوں کو مضبوطی مت دکھاؤ کہ اگر وہ واپس نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یہاں نکاح آ گیا او ینکحنا ازواجہن، انہی بیویوں سے اسے پہ نکاح کرنا پڑے گا. جی اب شادی کے بعد آپ شادی میں تو گواہ ہوگا، جب آپ تو ظاہری بات ہے شادی کو پھر دوبارہ شادی میں گواہ ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. میرا مطلب یہاں بتانا چاہ رہا ہوں جو روکا تھا ایسے طریقے سے سمجھ رہے وہ جواب آ رہا ہے کہ آپ نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے جب آپ نے اس سے پورا کر لیا تو بات اس سے ڈائریکٹ لکھ دے کہ آپ روک لیں. انہوں نے کیسے روک لیں؟ میں نے جیسے لکھا یہاں بتایا اس نے کہ یہ مت روکو ان کو، وہ نکاح کر لیں دوبارہ انہی بیویوں سے. حلالہ نہیں لکھا ہوا یہاں، وہ کیسے وہ بتاؤں گا میں اب. یعنی مرد نے اگر طلاق دی ہے، مرد نے اگر طلاق دی ہے، اور اب پھر میں اس لیے ریپیٹ کروں، مرد نے اگر طلاق دی، عورت نے طلاق دی، مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے جب پیریڈ پورا کر لیا جو بھی پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے اگر جوڑنا چاہتا ہے، آپس میں آمدنی وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا. دو گواہ والے کہ یہ جو نارمل طریقہ نکاح کرے ہو، اس طرح روکیں گے آپ. اور دوسروں کا اللہ کہہ رہا ہے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ اپنی ازواج شوہر سے نکاح کریں. لوگ اس پہ زور لا نہیں، اب تو آپ شادی نہیں کر سکتے، حرام ہو گئی آپ پہ جب تک وہ دوسرے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس بات پہ مضبوط نہ کرو، دکھاؤ کہ یہ وہ اپنے ازواج شوہر سے نکاح کریں جب وہ آپس میں راضی ہیں. یہ ضروری ہے معروف طریقے کے ساتھ جانا، یعنی صرف یہ نہیں کہ میں زبردستی روکنا چاہ رہا ہوں. آپس میں دونوں میاں بیوی راضی ہیں، طلاق ہونے کے بعد بھی اسے پورا کر لیا، طلاق گھر بھی چلی گئی سپوز، مگر دوبارہ اس آدمی نے اپروچ کر لیا، راضی کر لیا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، دونوں بیوی کی بات جو طلاق دے دی وہ راضی ہوں، تو آپ لوگوں کو اللہ مانے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ نکاح کرنے کو روکو کہ نہیں صاحب بھی تو ابھی وہ کرانا ہے حلال والا. اور اس کے ساتھ وہ واز کرتا ہے اس کو جو کوئی تم میں اللہ و یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور زیادہ طہارت ہے، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. یعنی آفٹر دی کمپلیٹیشن مرد نے اگر طلاق دی ہے، جب مرد نے طلاق دی ہے تو اس کو عورت نے پورا پیریڈ پورا کر لیا، آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. تو دو طلاق میں نے بتایا مرد جب دیتا اس کو اللہ نے ایک زیادہ حق دے رکھا ہے، تو جب وہ دونوں پیریڈ پورے کر لے گی تو اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب اگر وہ اس سے دوبارہ ری جوائن کرنا جائے تو اس کو نکاح کرنا پڑے. تو اللہ کہے تم مت مضبوط ہو جاؤ اس بات پر کہ نکاح کرنے سے روکو، واپس نکاح کرنا چاہ رہے اسی عورت کے ساتھ، تو آپ کون ہوتے روکنے والے جو یہاں روکا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. اچھا سورہ احزاب 33-49 یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے بچہ پیدا کرنے سے قبل طلاق دے دو، پس تمہارے لیے نہیں ہے کہ گنتی انتظار کی مدت کہ تم ان پہ گنتی کرو، پس ان کو متا دو اور انہیں خوشی روبی سے چھوڑ دو، آزاد کر دو. یہاں ایک بیچ میں ایک اور بات آ گئی، ایک ایکسیپشن ٹو دا رول، کہ اگر فرض کیا آپ نے شادی کی اور آپ نے اس کو چھوا ہی نہیں، چھوا میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یعنی بچہ ہی نہیں ہوا یا چھوا ہی نہیں اس کو، یا 3-4 کنڈیشن میں نے بتائی تھی
کسی کنڈیشن میں اگر آپ نے عورت کو چھوا نہیں تو اللہ کہا اس کی گنتی نہیں ہے. یعنی یہاں طلاق ہوئی اور سیدھی آگے دوسری شادی کر لیا عورت, یعنی ادھر میں نے طلاق دے اسی دوسری مرد سے شادی کر سکتی, نو ویٹنگ پیریڈ. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, عورت کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. یقین کریں آدمی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے عورت کے لیے. اگر وہ طلاق دے دیں آپ اس کو, اس عورت کو جس سے آپ نے چھوا نہیں, بچہ نہیں ہوا یا کچھ بھی نہیں چھوا, تو وہ دوسری نہیں شادی کر سکتی. وہ کوئی عدت کاؤنٹنگ نہیں ہے, نہ آپ کاؤنٹ کریں. ہم آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اگر تم نے چھوا نہیں ہے تو آپ وہ کوئی عدت نہیں ہے اس عورت کے لیے, وہ امیڈیٹلی دوسری شادی کر سکتی ہے the next day. صحیح ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. اب سورہ نساء 4 کی 4, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور عورتوں بیویوں کو ان کے صدقات تحفتاً دو, بس اگر وہ اپنے نفس و نفسیات سے کسی چیز کے بارے میں تمہارے کے لیے طیب اچھی ہوں, بس اسے خوشی سے, اس کو خوشگواری سے اور لذت سے کھاؤ. یعنی اب یہ ایک مہر کا سلسلہ ہے. جب طلاق ہو رہی تو مہر کتنا دینا ہے, واپس لوٹانا ہے, یہ کیا ہے. اور تو یہاں پہلے مہر سمجھ لیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں تو ایک مہر باندھتے ہیں آپ. وہ یہاں پر اکارڈنگ ٹو معاشرے میں تو ہے کہ وہ تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی قرآن کے حساب سے مہر جو ہونا چاہیے وہ اس آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. جو اتنا اس کا ہائی اسٹیٹس ہے اتنا وہ سمجھتا ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں, مہر وہ کر سکتا ہوں. جو کم اسٹیٹس والا ہے کم رکھ کے, یہ مطلب اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے. تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوٹانا چاہے بیوی لوٹے تو آپ خوشی سے کھا لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. تو یہ تو اتنی سی بات تھی یہاں پر. اور جب یہ اسی کنٹینیوٹی میں ہے بقرہ 2 کی 237, وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر. اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو, اور تحقیق تم ان کے لیے فرض کیا, فرض جو فرض ہے بس اس کا آدھا ہے جو تم نے فرض کیا, سوائے کہ وہ معاف کر دیں, یا وہ شخص جس کے ہاتھوں میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے. اور یہ کہ تم معاف کرو یہ تقوی کے لیے زیادہ قریب ہے, اور آپس میں فضل فیض نہ بھولو, بے شک اللہ بصارت رکھتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. یہ اسی شخص کی بات ہو جس آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے اور اس سے بعد فرض کے 1 لاکھ, تو اس کا ہاف ہے وہ, کیونکہ کچھ عرصے گزارا فرض کریے آپ کے ساتھ, تو اس اللہ نے اس کو ہاف کر دیا کہ آپ ہاف جو ہے اس کا آدھا جو ہے وہ لے سکتی ہے عورت. مگر ایک اور کنڈیشن ہے کہ یا وہ معاف کر دے, وہ ہاف بھی معاف کر دے تو آپ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ لکھتا اللہ یا اس شخص کے پاس جو گرہ ہے نکاح کی وہ معاف کرے, یا وہ مانگ لے گرہ, نکاح کی گرہ, نکاح میں کر رہا ہوں کسی اور سے, گرہ کسی اور کے پاس ہے. تو اس کی مثال قرآن میں سورہ میں آپ کو لکھ لیں نمبر, سورہ قصص 28-27 آیت ہے. صرف نمبر نوٹ کر لیں, یہ بتانے کی گرہ کس طرح ہوتی ہے کسی اور کے ہاتھ میں. وہاں اصل میں موسیٰ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں. موسیٰ السلام فقیر تھے, ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے, غریب ایک کنڈیشن میں غریب تھے, اور ان کی ان کی شادی جب کرائی جا رہی ہے تو وہ ایک گرہ بن رہی ہے وہاں پر. وہ میں واقعہ پیش آپ خود سمجھ جائیں گے. یعنی کہ جو موسیٰ السلام کے سسر نے کیا کہا شادی سے پہلے وہ لکھا ہوا ہے سورہ القصص 28 نمبر نوٹ کر لیں 27, قال انی اريد ان انکحک احدى الطیہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. انہوں نے کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کروں, اس پر تو 8 سال تک مجھ سے اجرت لے, بس اگر تو 10 پورے کر لے بس یہ تیرے پاس ہے, اور میں ارادہ یہ نہیں کہ تجھ پر مشقت ڈالوں, ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے پائے گا. اب یہ گرہ بن رہی ہے, وہ فقیر ہیں, ان کے پاس نہیں ہے,
تو وہ گرہ کس کے پاس گئی؟ ان کے باپ کے پاس. انہوں نے کنڈیشن ڈالی کہ تم کو میری یہاں 8 سال نوکری کرنی پڑے گی. اس نے بہن نہیں دی انہوں نے, سمجھ رہے ہیں بات کو, وہ بہن نہیں دے سکتے. تو 8 سال نوکری کرنے کی گرہ بندھوائی, تو وہ 8 سال کو توڑ نہیں سکتے, یا وہ معاف کریں. نارملی تو میاں بیوی کے آپس کے رشتے میں تو جو مہر دے رہا ہے اس کے حساب سے ہاف کرنا ہے, اس کو چھوڑنا ہے جس سے چھو نہیں سکے گا. لیکن اگر فرض کیجیے گرہ کسی اور کے پاس ہے, نکاح تو میاں بیوی نے کیا, گرہ تو ان کے باپ کے پاس, انہوں نے کہا 8 سال آپ نوکری کریں یا 10 سال پوری کریں, یہ دونوں کنڈیشن ہم راضی کرتے ہیں, تب میں بیوی کی نکاح اپنی بیٹی کو دوں گا نکاح میں. تو یہ گرہ ان کے پاس چلے. اب وہ اگر معاف کر دیتے سال, فرض کے طلاق ہو تو وہ سال معاف کرے, تو وہ گرہ اس طرح ان کے پاس چلی گئی. سمجھنا ہے, میاں بیوی کے جو ہوتا ہے رشتہ, اس میں مرد ایک مہر باندھتا ہے اور وہ دیتا ہے, اور اگر وہ چھو نہیں سکا تو ہاف ہے وہ. یا جس کے پاس گرا اس نے کہا کہ بھائی میں تمہاری شادی کر رہا ہوں, اس کنڈیشن تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اور جب بریک خدا طلاق کا مسئلہ آئے گا تو میرے پاس پاور ہے, میں اس کو چھوڑوں یا کیا کروں. یہ الگ قرآن میں تھی کہ گرا نکاح کی کیا ہے, تو میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو. وہی اسی کنڈیشن میں جو یہ ہے چھونے کی کنڈیشن, نہ چھونے کی کنڈیشن پہ یہ آتے ہیں. سورہ البقرہ 2:36, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين. تم پر گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے چھوا نہ ہو, یا تم ان کے لیے فرض کرو جو فرض ہے, اور انہیں متا دو جو وسعت والا ہے اپنے اندازے پر, اور جو تنگ دست ہے اپنے اندازے پر. متا ہے معروف, جانے پہچانے کے ساتھ احسان کرنے والوں. اب آپ نے چھوا نہیں ہے اور آپ طلاق دے رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو متا ضرور دینا ہے آپ نے. جو وسعت والا ہے وہ تھوڑا بہت متا دے, اور جو وسعت والا ہے وہ متا دے. طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اور جو کم تنگ دست ہے وہ بھی متا دے, یعنی جس کو چھوا نہیں اس کو بھی. یہ سمپل اتنی بات. اور آگے ہے سورہ البقرہ 2:241, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق شدہ عورتیں کے لیے معروف جانا پہچانا کے ساتھ متا, یہ حق ہے ان پر جو تقوی والے ہیں. یعنی طلاق کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو متا دینا ہے, جہاں تک کہ جب اس کی شادی ہو جائے, یا کوئی کیٹیکر, آپ اپنا بچے ہیں یا وہ ہے, وہ عورت کو بھی آپ متا دے سکتے ہیں, جو کوئی بھی. اب جو میں پڑھوں گا وہ ہے بیوی طلاق کیسے لیتی ہے, جس میں حلالت کا وہ آئے گا. سورۃ البقرہ 2 اس کی 229, الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله وان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اب یہاں اللہ بتا رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے, پس روکو لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم ان سے لے لو اس میں سے جو تم انہیں شے دیا, سوائے جب ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں, پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو وہ عورت اس کے ساتھ فدیہ دے. یہ اللہ کی حدودیں ہیں, پس ان کے خلاف ورزی نہ کرو, اور جو اللہ کی حدود کو خلاف ورزی کرے گا پس وہی ظالم ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتایا طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ کیسے ہوگی؟ جب مرد دے رہا ہے, صحیح ہے. اور پھر کہہ رہا ہے روک لو ان کو معروف کے ساتھ. روکے کیسے کہ آپ دوبارہ نکاح کریں یا طلاق پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو پیچھے پڑھ چکے نا, اگر طلاق 2 دفعہ کمپلیٹ تو وہ دوبارہ نکاح کرے گا. لیکن اور تسلیم بھی آسان کے ساتھ وہ کر لو, ان کو خوش سلوبی سے ان کو رخصت کر دو.
اب تمہاری یہ حلال نہیں ہے کہ تم میں سے جو تم نے جب طلاق دی تو اس میں لے لو، جو مطلب جو دیا تھا اس میں سے لے لو، کیونکہ آپ جو دے، یہ یاد رکھیں جو آپ بیوی کو دے دیتے ہیں وہ آپ لے نہیں سکتے، سوائے یہ کہ لے سکتے ہیں کچھ حصہ اگر وہ فاحشہ کے ساتھ آ جائے. نارمل جو آپ دے چکے بیوی کو طلاق کے بعد واپس نہیں لے گے، بلکہ اور بتا دیتے رہیں طلاق کے بعد، الٹا یہ ہے. اچھا یہاں پر آگے لکھا ہے اس میں جو اللہ کہتا ہے ان تاخذوا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ تم ان سے لو اس میں جو تم نے انہیں شے دے دیا، سوائے جب دونوں خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. پھر اگر لکھتا ہے پھر اگر تمہیں خوف ہے کہ دونوں وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو عورت ہے وہ فدیہ دے. اب عورت فدیہ کب دیتی ہے، یعنی عورت کب چھوڑتی ہے؟ بتائیے. فدیہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈیم کرنا، اپنے کو آزادی لے رہا یوں سمجھ لیں. تو جی ابھی آگے وہ جملہ طلاق کا تو آ ہی جائے گا نا، وہ تو طلاق کے علاوہ میں لینا چاہتا. ریڈیم کرنا یعنی اپنے آپ کو فدیہ، یعنی اس کو طلاق لینا چاہ رہی تو وہ فدیہ دے گی. عورت جب طلاق لے گی تو وہ فدیہ دے گی، یعنی اس کو چھوڑنا پڑے گا کچھ نہ کچھ جو اس کے شوہر نے اس کو دے رکھا تھا. شوہر جب طلاق دے گا تو وہ اس میں اگر فاحشہ کر کے آئے تو وہ سب روک سکتا ہے، ورنہ لے نہیں سکتا، وہ لے کے چلے جائے گی. لیکن عورت جب چھوڑنا جائے گی تو فدیہ دے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس میں سے کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا. اور یہ پاکستان کا لا ہے، ورلڈ وائڈ لا ہے. لیکن وہ اب اس کے معنی یہاں فدیہ کیوں دے رہی ہے، کس کے معنی عورت طلاق لے رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کو آپ؟ کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 229، یہاں کے اندر جب اللہ عورت کہہ رہا فدیہ دے گی تو دیٹ مینس شی از ٹیکنگ دا ڈیورس. فدیہ دے رہی ہے نا وہ چھڑانے کے لیے، وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے مرد کو. تو اس کے نیکسٹ آیت لکھا ہوا ہے نیکسٹ قرآن میں، فَإِن طَلَّقَ، سورہ بقرہ کی 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، دوسرے سے نکاح کرے، زوج شوہر سے، اس سے پہلے شوہر کے علاوہ. بس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ کی حدود ہے اور وہ وضاحت کرتا ہے اس حدود کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے واضح طور پہ کہ جب وہ فدیہ دے رہی ہے تو طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد ہی دے. طلاق تو مانگ رہی ہے تو وہ طلاق مرد ہی دے گا. جب عورت نے فدیہ دیا تو اس کے معنی وہ طلاق لے رہی ہے. تو جب وہ طلاق لے رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اب وہ تجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا ہسبینڈ اس کو لے جائے دوسرے سے شادی کرے. یہ عورت کو اللہ پریورٹیو دے رہا ہے کہ اگر تم طلاق لو گی تو وہ عورت لیتی جب دوسرا آدمی شادی کرنا چاہتی ہو، وہ ہرگز نہیں لے گی طلاق. اب ایمان کے علاوہ کی بات، ایمان تو ہے ہی اس میں انوالو، لیکن ظاہری بات ہے کنڈیشن ہے کہ اس سے بچہ نہیں ہو رہا تو وہ فدیہ دے کے طلاق دوسرے سے شادی کرے گی. تو اللہ جو اس کو نیچرل پروسیس ہے دوسرے پاس جانا، آپ نے طلاق دیا، آپ بھیج رہے ہیں اس کو دوسری، اور وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی. سمجھے اس بات کو؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیکھیں میں نے شروع سے کہا تھا دو کنڈیشن یاد رکھیں. دونوں میں سے ایک آدمی طلاق دے رہا ہوتا ہے، مرد دے گا ہمیشہ طلاق، لیکن کون لے رہا ہے کون دینا یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب بیوی طلاق لیتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آپ سے بچے نہیں ہوئے شروع سے، یا آپ کے ساتھ کھو گئے آپ، یا کوئی پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ جو بیسڈ آن ایمان، آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کو وہ چھوڑ رہی ہے. تو میں کہا چھوڑ کے میں ایسی زندگی میں نو میں شادی کروں دوسری. تو نیچرل پروسیس ہے کہ عورت جب طلاق لیتی ہے تو وہ چھوڑتی ہے کسی کنڈیشن کی وجہ سے دوسرے آدمی شادی کرے، وہ نارمل وے میں شادی. آپ کو تو چھوڑ رہی ہے نا تو آپ کے پاس کیوں آئے گی دوبارہ؟ وہ دوسری شادی کرے گی. لیکن فرض کریے میں چھوڑتا ہوں اور وہ گھر میں جا کے فرض کے ایمان کی بیس پہ چھوڑتا ہوں، وہ گھر پہ جا کے میں خامہ زینت کی دنیا چکروں میں پڑی رہی. اب اللہ رسول کرتی تو مجھے طلاق یاد میں بیٹھی ہوئی، وہ تو نہیں چاہ رہی تھی طلاق، وہ طلاق نہیں چاہ رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا. تو
تو وہ شی اسٹل کین ریممبر. جب میں جا کے میں نے دوبارہ اپروچ کیا, تم کہنے میں اب ایمان میں صحیح ہونا چاہتی ہوں, واپس سے شادی کر, تو میں جا کے ڈیڈ نے کر لوں. وہ کیوں جائے, وہ تو مجھے میرے کو افسوس میں بیٹھی ہوئی کہ مجھے طلاق کیوں ہو گئی, کیونکہ میں نے طلاق دی نا. یہاں وہ طلاق لے کے چلی گئی, فرض کریے آپ افسوس میں بیٹھے ہوئے, وہ طلاق لے کے گئی ہے, تو وہ جا کے اب دوسری شادی کرے دوسرے, تو اللہ کہا وہ اس پہ حرام ہے, وہ اس کا شوق, وہ شادی جب تک وہ دوسرے مرد سے شادی کرے پھر اس کے ساتھ پراپر زندگی گزارے ہو. اور بعد میں ریلائز ہوا کہ وہ بھی ایسے, وہ تو بہتر, وہ اس نے ایمان لیا ہے فرض کریے, یہ ایمان والا نہیں, پھر یہ گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ, تو وہ کنڈیشن دیکھ لیں, وہ پھر اس سے طلاق کر لے تو وہ واپس سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بیسڈ اور ایمان چل رہا ہے نہیں, نیچرل سرکمسٹانسز ہے, نیچرل سرکمسٹانسز. کہ آپ کسی کنڈیشن میں بیوی کو یہ احساس ہو, جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں, کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے, اس کنڈیشن میں اس سے طلاق لی ہے نارمل وے میں, تو اللہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اگر کرنا ہے, اس سے تم دوبارہ نہیں کر سکتی. ہاں ایک سائیکل پورا, اس سے طلاق لے لی, اب وہ جا کے کسی اور سے شادی کرے, خاص طور پر حلال نہیں کہہ رہا میں, نارمل طریقے سے شادی کرے, اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور پھر اگر اس کو یہ ریلائز ہو کہ وہ آدمی وہی کنڈیشن اس کے ساتھ کوئی اور کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے جس کے سے اس کو طلاق اس سے لینی پڑ جائے, یا وہ دے دے طلاق, اور یہ واپس آتی ہے اور مرد کے پاس, اور یہ اس میں چینجز دیکھتی ہے کہ وہ جس کی جو بہتر کنڈیشن ہے آپس میں یہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط پریکٹس کیا جا رہا ہے. آپ طلاق دے رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑنا ہے, اس کو کرا رہے ہیں وقتی طور پہ, پھر واپس دوسری, یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے ہی نہیں. اگر فرض کریے اور طلاق لیتی ہے کسی آدمی سے اور وہ واقعی صحیح ہو جائے, وہ بنیادی طور پہ صحیح کر لے اپنے آپ کو, جو جس بیس پہ اسے طلاق لی تھی, وہ واپس شادی اس سے نہیں کر سکتی. اور لائف میں نے دیکھا, جنرل پہ بتا رہا ہوں بھائی, مائنڈ نہیں کیجیے گا, جنرلی کوئی بات آتی ہے جب غصے میں جذبات میں باتیں بھی گئے تو مجھے چھوڑ دو, یا آپ جملہ سنیں گے عورتوں کو کسی جذبات میں, جذباتی کیونکہ فطرت میں ہے نا سب چیز, وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میں طلاق لے رہی ہوں, تم چھوڑو, کیونکہ چانس لگی دوبارہ شادی کرنے کا ہے, یہ دوبارہ دو کر سکتا ہے نا شادی, یہ اللہ نے خود ہماری فطرت میں یقین کرے عورت مرد کے. اور عورت جب ڈٹ کے شادی ڈیورس ہوئی, وہ واقعی آپ سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ان دا ریئل سینس, کیونکہ بہت کم دیکھا گیا ہے عورتیں ڈیورس لیتی ہیں, کہتی ضرور ہیں زبان سے, اس میں بھی کہتی نہیں, میں نہیں کہ میں طلاق لے گئے, تم چھوڑو, پہلا پرائیورٹی یہ جملہ آتا ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سائیکی میں بلٹ ان ہے کہ عورت اتنے آسانی سے طلاق نہیں لیتی, جب وہ لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے اس کو کہیں اور شادی کرنی پڑ جائے گی. یہ بلٹ ان ہے سائیکی میں, یہ کوئی پڑھانا نہیں پڑ رہا. دیکھیں وار ویسٹ ورلڈ وغیرہ میں, دنیا میں یہ دیکھ لیں, اسے طلاق لی, پتہ ہے دوسرا بھی شادی کر لی, پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو پہلے بعد میں اسی سے شادی کر لی. بغیر قرآن پڑھے بات کر رہا ہوں میں, یہ میرے بس واقعی بورڈ کے اندر واپس سے اس کی بات چلی, اس سے شادی کر لی پہلے والے ہسبینڈ سے. یہ دنیا میں ہر جگہ یہ فطرت اللہ نے, مگر جس طرح ہماری اس کو کر دیا کہ مرد دے رہا ہے, مرد چھوڑ رہا ہے, عورت نہیں چھوڑوانا چاہ رہی تھی, عورت نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی اس آدمی کو, آپ زبردستی اس کو لے جا رہے ہو, زبردستی وقتی طور پہ غلط کام کروا رہے ہیں. یہ چیزیں معاشرے میں اتنی غلط پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے یہ آیت جو تھی نا, یہ کہ کس کنڈیشن میں عورت جب فدیہ دے کے الگ ہونا چاہتی ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے گی, اور پھر وہاں سے اگر وہ طلاق لیتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کرے اس سے پہلے والے آدمی سے. آخری میں یہ سورہ البقرہ 2 کی 234, اگر مر جائے تو اس کا بھی ایک ویٹنگ پیریڈ ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور اپنے جوڑے بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ بیویاں اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں, پس جب وہ اپنی مدت 4 مہینے 10 دن کی کو پہنچیں تو پس تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں سے جو اپنے نفسیات معروف کے ساتھ جانے پہچانے کے ساتھ کریں. اللہ خبر رکھنے والا اور
والا ہے جو تم کرتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمان والا مرد ہے اس کی وفات ہو جائے, پیچھے بیوی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے, تو لگا رک جاؤ بھی اتنی جلدی نہ کرو, 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے.